السلام علیکم رایا صاحب، امید آپ خیریت سے ہوں گے. ابھی خیریت مجھے پتا چل گئی ہے، آن لائن بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے. جی سر، کون بات کر رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ محمد علی بول رہا ہوں میں بلیک بن سے. جی سر، پاکستانی ہیں؟ انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی پاکستانی ہوں جی، انگلینڈ میں رہتا ہوں میں 10-12 سال سے. جناب بتائیں کیا حکم ہے؟ جی میں بل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا رایا صاحب کہ جی اس سر. میں بہت خطرناک قسم کا بل ہے یہ. اس میں کوئی باؤنڈریز طے نہیں کی گئی اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں جا کے رکے گا، کیونکہ اس میں سب صحابہ کا ذکر ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے. مطلب خامیانی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کے مقدسات کا آپ نے احترام کرنا ہے. تو ان کے مقدسات میں تو شمر بھی مقدس ہے ان کے لیے، تو کئی لوگوں کے لیے تو یزید بھی مقدس ہے. انہوں نے خواب میں دیکھ کے اس کو بھی منوا لیا کہ بھئی وہ تو معاف ہو گیا، وہ بھی مقدس ہو گیا. تو اس کے بارے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہمارا کیا لایا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی انہوں نے تو سوشل میڈیا سے کوئی پوسٹ نکالنی ہے یا لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دینا ہے. تو ہماری فیملی تو ساری پاکستان میں ہوتی ہیں، سب مومن لوگ ہیں، ہمارے پیارے وہاں رہتے ہیں، تو ان کے لیے کافی فکر ہوتی ہے ہمیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا اس کے اوبیسلی اس میں بحث کی کافی گنجائش ہے اس بل کے بارے میں؟ اتنی جلد بازی میں کیوں پیش کیا گیا اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟ اور آپ کا کیا کردار ہے، کیونکہ ہم سب لوگ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں آگے، آپ ہمارے لیڈر ہیں. دیکھیں میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں میرے بھائی، میرے عزیز، کہ ڈسکرمنیشن اگینسٹ شیعوں کے پہ ظلم سرکاری سطح پر اور سرکاری آفیشلی طور کی حوصلہ افزائی سے تمام ملکوں میں، مڈل ایسٹ کے جتنے ملک ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں اور عراق مختلف ہے، کیونکہ عراق میں جب تک صدام تھا وہاں پہ تو شیعوں پہ قیامت تھی، لیکن اب حکومت جو ہے امریکہ نے وہاں پہ جمہوریت بنا دی اور شیعہ اکثریت میں، اس وجہ سے شیعہ وہاں پہ محفوظ ہے. تو دنیا کے جتنے اسلامی ملک ہیں وہاں پر شیعوں کے خلاف ڈسکرمنیشن انقلابی ایران کے خلاف شروع ہوئی ہے اور ہر سال شدید تر ہوتی جاتی ہے، ہر سال شدید تر ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا 3-4-5 سال پہلے، اگر آپ گوگل میں سرچ کریں آپ کو مل جائے گا کہ ملائیشیا میں یا انڈونیشیا میں شیعزم کو بالکل انلیگل بنا دیا گیا، کوئی شیعہ ہونا ہی جرم ہے. تو یہ جو بل پاس ہوا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوا، پارلیمنٹ میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے، جیسے پاکستان میں اکثر جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اسمبلی میں لاتے ہیں، اسمبلی والوں سے کہتے ہیں تم ووٹ دے دو، یعنی تمہیں لازمی ہے کہ تم اس کے حق میں ووٹ دے دو، اور وہ ووٹ دے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ شیعہ کو حکومت پاکستان اور اسی طرح امریکہ اور اسی طرح برطانیہ اور اسی طرح اسرائیل اور اسی طرح سعودی عرب اور اسی طرح چائنا اور روس، یہ سب لوگ شیعہ پاپولیشنز مختلف ملکوں میں جو ہیں، ان کو ایران کا پاور بیس اور ایران کا ٹول جانتے ہیں، اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ایران کبھی بھی ان کو یوز کر سکتا ہے. مثلا ابھی جو ہے جنگ ہوا ہے سوریہ میں، شام میں جو جنگ ہوا ہے، پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کو ایران نے بھرتی کیا تھا، وہاں پہ ملیشیا بنایا تھا زینبیون کے نام سے، آپ کو پتا ہوگا نا؟ جی بالکل، زینبیون کے نام سے بنایا تھا، حالانکہ وہاں پہ، اور شیعوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا کہ یہ روزے کی دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ روزے کی بات نہیں تھی. ان کو جنگ میں بھیج رہا تھا شام کے جو مخالف ہے حکومت شام، بعثی ہو ایک سوشلسٹ نیشنلسٹ حکومت ہے بشار اسد کی، اس کی دفاع، کیونکہ وہ خامنئی کا اتحادی ہے، اور وہ اگر گر جاتا تو خامنئی کا جو ہے رائٹ ونگ کٹ جاتا، پھر حزب اللہ چلا جاتا لبنان سے. تو اس کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا، اور جیسے شام والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے معاویہ نے عثمان کا قمیص بلند کیا تھا کہ عثمان کا انتقام لے رہے ہیں، حالانکہ اس کو عثمان کا فکر ہی نہیں تھا. عثمان نے قتل ہونے سے پہلے معاویہ کو کئی خط بھیجے کہ میں قتل ہو رہا ہوں، مجھے بچا دو. اس نے فوج نہیں بھیجی، فوج اس کے مدینے کے قریب تھی، لیکن کبھی اس نے عثمان کو نہیں بچانے کی کوشش کی. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو، عثمان قتل ہوگا تو میں خلیفہ بنوں گا، تو وہ چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو. تو اسی طرح شیعوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ بھئی ہم حرم کی دفاع کر رہے ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت، کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو تبلیغ ہو رہا ہے ایرانی چیلوں کی کہ خامنئی کی طاعت تم پہ واجب ہے، خامنئی کو اکیلا نہیں چھوڑنا، خامنئی یا اللہ کا نمائندہ ہے، امام کا نائب ہے، فلان 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 فلان، ہر مسجد سے ہر جگہ پر، تو وہ بخوبی دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل، آپ کو بخوبی سننے سے دیکھ رہے پہلے ہیں. ہمارا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن جب ہم ڈیٹیلز میں گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اندر کتنا گند ہے اس چیز میں. بالکل.
تو یہ آپ کے جو پاکستانی حکومت ہے اور جو دوسری جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، کیونکہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے اور اس میں شیعہ 4-5 کروڑ شیعہ ہیں، 4-5۔ اگر یہ اتنی بڑی پاپولیشن، دیکھیں لبنان کی اتنی چھوٹی پاپولیشن ہے، لبنان میں شیعہ جو ہے شاید 1 کروڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ پاکستان کے ایک شہر کراچی سے بھی زیادہ چھوٹا ہے لبنان۔ اس نے ایک حزب اللہ نے پوری دنیا کے ناک میں دم چڑھا کے رکھا ہے۔ اگر پاکستان کے شیعوں کو بھی اسی طرح یوز کرتے رہیں تو یہ تو ایک ایٹم بم ہے، بن جائے گا۔ تو اس لیے پاکستان کی شیعہ، پاکستان کے شیعوں کو دبا دینا، پاکستان کے شیعوں کو سپریس کرنا، کیونکہ یہ ایران کے رائٹ ونگ ہے اور پوٹینشیل یہاں پہ ایران کی اثر رسوخ کے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، تو اس کو ویک کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے۔ تو یہ جو بل پاس ہوا ہے، یہ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ جیسے آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ سے پہلے اپنے فوجی کس محاذ پہ بیچتے ہیں، یہ اسی طرح سے ہے کہ ایران کی اثر و رسوخ مختلف ایران کا مفاد ہے اس میں، ایران کا جو ہے اثر رسوخ پاکستان میں کم کیا جائے، اس کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ شیعہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں کمزور ہوں، اور شیعہ جو ہیں شیعہ اپنے پلیٹ فارم میں کسی قسم کی آواز نہ ہو، ہر طرح سے یہ دب جائیں۔ تو یہ اس کی ایک سازش ہے، اسٹریٹجی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو شیعوں سے، کیونکہ یہ شیعہ دشمنی ہے، نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ شیعوں سے اس کی دشمنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیعہ کو ایک اجنبی پاور کے ففتھ کالم کی طور حیثیت سے دوسرے ایرانی حکومت کے مفادات کو پاکستان میں بڑھانے والے قوم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ جیسے مثلا یوکرین میں جو روسی رہتے تھے نا، یوکرین میں جو روسی باشندے رہتے تھے، یوکرین کے جو باشندے اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پیوٹن کے لوگ ہیں، تو وہ اکثر بھاگ گئے یوکرین سے، جنگ کے بعد یوکرین سے بھاگ گئے۔ تو حکومت پاکستان، پاکستانی جو شیعہ علماء ہیں، پاکستانی شیعہ آرگنائزیشنز ہیں، اور جو پاکستانی شیعہ مذہبی حضرات ہیں، جو سیکولر شیعہ ہیں اس کی بات اور ہے، جو شیعہ مذہب کے طور پر جتنے بھی شیعہ مذہبی طور پر ہیں ان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ ان سے کافی خوف زدہ ہیں، اور اس کے لیے وہ بہت پریشان ہیں کہ یہ جو ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں ایسے طریقہ کار ہو۔ آپ خود دیکھ لو تم ابھی اس محرم میں جو اسپیچز ہوئی ہیں، مثلا آپ کے معروف مشہور خطبہ وہ کیسے خطبے دیتے ہیں؟ ابھی تم امام حسین اعظم کی مجلس پڑھنے آئے ہو یا یہاں پہ حکومت ایران کی وکالت کرنے آئے ہو؟ وہ خامنئی کے انقلاب کے خامنئی کے فضائل، خامنئی کے کرامات، خمینی کے کرامات، وہ ولایت فقیہ، یہ وہ انقلاب اسلامی کے بہتری، خدا جانتا ہے اگر یہی باتیں جو پاکستانی شیعہ علماء کراچی میں کرتے ہیں، لاہور میں کرتے ہیں، زاہدان میں جماعت عمریہ کے علماء سعودی عرب کے لیے کرتے ہیں، تو خدا جانتا ہے ان کی مسجد کو توپ سے اڑا دیں گے یہ لوگ ایرانی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی عمری مولوی، حنفی مولوی زاہدان میں یا مثلا گرگان میں جہاں پہ مخالفین رہتے ہیں، وہاں پہ آ کے تقریر کرے کہ ہمارا ولی امر کون ہے؟ کنگ سلمان ہے، کنگ سلمان کی اطاعت کرو، کنگ سلمان کی تمہیں واجب ہے تم پر، وہ اللہ کی قسم اس کی مٹی جو ہے اس کو زیر رو کر دیں گے، اس مسجد کی، اس آبادی کی، اس عالم کو کبھی آپ سنیں گے بھی نہیں، وہ غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو آپ لوگ اپنے ملک میں حکومت پاکستان کو داد دیتا ہوں کہ بہت برداشت کیا، آپ لوگوں کو بہت برداشت کیا ہے، اس طرح کوئی ملک برداشت نہیں کرتا، کوئی ملک اس طرح برداشت نہیں کرتا۔ اپنے ملک میں آپ آ کر ایک اجنبی ملک کی، اس کے پولیٹیکل لیڈر کی آپ طاعت واجب کر رہے ہیں، اپنے عوام پر واجب کر رہے ہیں، تو آپ کیسے آپ پہ پابندیاں نہ لگے؟ سرکار آپ کے خلاف کیوں قانون پاس نہ کرے؟ یہ ہمارے علماء پاگل ہیں، آپ کے جو علامہ صاحب ساجد نقوی صاحب ہیں، یہ جیسے لوگ، یہ نہ اپنے قوم کے مفاد کو جانتے ہیں، نہ اپنے قوم کی، اگر جانتے بھی ہیں تو اس سے ان کی وفاداری نہیں ہے، اگر جانتے بھی ہیں نا، یہ اتنے بک چکے ہیں، یہ اتنے یا برین واشڈ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا اتنے بک چکے ہیں۔ آپ کا موقف مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے شیعہ علماء ایران کا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر یہ بل لا کے ان کو کنٹرول کیا گیا۔ بالکل، نہ صرف شیعہ علماء بلکہ شیعہ عوام بھی، آپ کے جتنے ریلیجیس سرکلز ہیں، جتنے پریکٹسنگ شیعہ ہیں، وہ اپنے آپ کو ایران کے سپاہی سمجھتے ہیں۔ آپ شیعوں کے جو مذہبی شیعہ طبقہ ہے نا پاکستان، علماء کی تبلیغ کی وجہ سے
وہ خامنئی کی اطاعت کو اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، تو کم بات نہیں ہے. اللہ یاری اوکے، صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ صرف انہوں نے صرف اتنی دور کی سوچ کے رکھی ہے کہ ابھی کس نے؟ شیعہ لوگ خامنائی کا ایجنڈا بڑھا رہے ہیں، ابھی سے روکو ان کو اور آگے نہ جانے دو اور یہ بل لے کے آؤ. بالکل آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ بالکل انہوں نے اتنا سوچا ہوگا؟ یہ آج سے نہیں ہے بھائی، یہ آج سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے آپ کے پاکستان کی حکومت کہ ایک دیکھیں ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو جی وہ یہ ہے کہ خامنئی پورے عالم اسلام کا امام ہے، اور اس سب مسلمین پہ اس کی طاعت واجب ہے. اور جتنے عالم اسلام میں جتنے ممالک ہیں غیر شرعی ہیں، حکومتیں غیر شرعی ہیں، اور صرف وہی حکومت شرعی ہے جو ولی فقیہ کے تحت نظر ہو. اور اس جی پوری دنیا جانتی ہے کہ حکومت ایران، ابھی خامنئی کا ٹائٹل کیا ہے؟ رہبر انقلاب. اس کا آفیشیل ٹائٹل کیا ہے؟ رہبر انقلاب اسلامی، اسلامک ریولوشن کا لیڈر. اب آپ کہہ دو اب ریولوشن کب ہو چکا ہے بھائی، مجھے بتاؤ کب ہو چکا ہے؟ 79 میں، جی آج سے 44 سال پہلے، سمجھ رہا 44 ہے، ایئرز اگو. بہت دور کا تو ہے. یہ کس، وہ تو خمینی صاحب اس کے لیڈر تھے. تو اب کس ریولوشن کی جی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ انقلاب جاری ہے. تسلط برقرار رکھنا چاہتے یہ نہیں، آپ سن نہیں رہے بھائی، یہ انقلاب جاری ہے. یہ گورنمنٹ نہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک گلوبل تحریک ہے. اٹس اے موومنٹ، اٹس ناٹ اے گورنمنٹ، اٹس اے موومنٹ. یہ ایک تحریک ہے. اس تحریک، یہ ایک انقلاب ہے جو ابھی ہو رہا ہے ان کے نظر میں، خامنئی کے نظر میں. اور یہ حکومت پاکستان اس بات کو جانتی ہے، امریکہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے، آپ لوگ نہیں جانتے. یہ انقلاب جو 79 میں خمینی نے کیا تھا اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ انقلاب ابھی رہبر انقلاب ہے، ابھی دنیا میں انقلاب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس انقلاب کا لیڈر کون ہے؟ خامنئی. اب وہ کیسے انقلاب ہو رہی؟ ہاں، جو شیعہ پاکستان میں رہتے ہیں، شیعہ انقلاب اسلامی ان پہ واجب ہے. جو شیعہ مثلا فلان ملک میں رہتے ہیں، انقلاب اسلامی ان پہ واجب ہے کہ یہاں پہ اسلامی حکومت ہم نے قائم کرنی ہے، انقلاب یہاں پہ لے کے آنا، یہ ان پہ واجب ہے. اب اگر جیسے پاکستان کی شیعہ اتنے کمزور ہے کہ وہ انقلاب نہیں لا سکتے، اس کی کھلم کھلا بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ہدف یہی ہے. اور یہ سب دنیا کو پتہ ہے، پورے دنیا کو. یہ دنیا والے بیوقوف نہیں، حکومت پاکستان والے بیوقوف نہیں، وہ اپنے ملک کو جانتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پاکستان کے جو ملٹری کالجز ہیں، کئی ایک ہیں، وہاں پہ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر آپ کے جو پاکستانی جنرل ہیں یا افسر ہیں، یہ باہر جاتے ہیں، یو کے میں پڑھتے ہیں، یو ایس میں ان کے کورسز ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھی طرح سے یہ پوری دنیا کے حالات کو، اور بالخصوص ان کے ملک میں کہ کون سی چیزیں 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد ہمارے لیے پوٹینشلی ایک رسک ہے، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کا کام ہی یہی ہے. ان کو تنخواہ اسی لیے ملتا ہے، اور بہت بڑی تنخواہ ملتے ہیں. ان کے کالجز ہیں، ان کے اینالسٹ ہیں، ان کے بکس ہیں جو عام لوگوں کو نہیں دکھاتے. وہ اسٹڈیز ایسے ہیں، کورسز ایسے ہیں، عام لوگوں کو نہیں دکھاتے. وہ لوگ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، وہ جو میڈیا میں آتا ہے، وہ اور طرح کا اخبار ہوتا ہے، اور طرح کا انالیسس. جو اصلی انالیسس ہوتا ہے وہ لوگوں کو سامنے نہیں آتا. وہ ان خاص کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کورسز میں ہوتا ہے، ان بکس میں ہوتا ہے، جو جنرلز کو اور انٹیلیجنس آفیسرز کو ملتا ہے. تو وہ لوگ اچھی طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، اس ملک میں پاپولیشن کیسی، ڈیموگرافی کیسی ہے، یہاں پہ کون سے خطرات ہیں، ٹرینڈ کیا ہے، یہاں پہ 5 سال بعد کیا، کون سی یہاں کا سینری کیسا ہوگا، 10 سال کے بعد یہاں پہ کون ہوگا، یہاں پہ کون سے جو ہے، یہاں پہ ہمارے پوٹینشیل، یہاں پہ رسکس کیا ہیں، وہ سب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہوں گے؟ وہ سمجھتے ہیں ہم اور آپ جیسے ہیں. ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں. ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں. جو لوگ دنیا پہ حکومت کرتے ہیں نا، جیسے حکومت امریکہ ہے، وہ بہت پیسہ لگاتے ہیں ان باتوں میں، بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں. یہاں پہ جو مثلا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، یہاں کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، ان کے بہت سارے آرگنائزیشن ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ان کے پبلیکیشنز ہیں. آپ ان کے پبلیکیشنز کو، اگر آپ بہت سارے پبلیکیشنز آن لائن موجود ہیں، ان کے جو بہت ہی اہم ہوتا ہے وہ تو ریلیز نہیں کرتے. وہی جو ریلیز ہو چکے ہیں ان کو آپ اگر پڑھیں تو آپ کا دماغ اڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ہوشیار ہیں اور کتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں ان باتوں کو. اور یہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر یہ ہر ملک کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کن سے دوستی کرنا ہے، کن کی انکریجمنٹ کرنا ہے، کس کی ہم نے ساتھ نہیں دینا ہے.
تو لازمی بات ہے یہ حکومت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ چیزیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے اور ہے، لیکن ایک شخص اگر حکومت کرنا چاہتا ہے یا ایک ملک پوری دنیا پہ اپنا اثر رسوخ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، اور چارہ کار ہی نہیں ہے۔ بیوقوف آدمی، احمق آدمی دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ کا حکومت پاکستان ہے، حکومت پاکستان یہ کہ وہ اگر انڈیا سے جنگ کرے اس کے لیے تو بالکل نکما ہے نا پاکستانی فوج آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ پاکستانی آرمی کی تو یہ جرات تو نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف کچھ کرے، ہاں اپنے عوام کے خلاف، اپنے عوام کو جو نا اس کو خوب پٹائی کر دے، لاٹھی چارج کر دے، اس پہ بڑا شعر ہے۔ تو حکومت پاکستان جو ہے اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ ملک کی اچھی طرح سے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ملک کے یعنی ہر چیز تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اغلب چیزوں سے وہ اچھی طرح سے واقف ہے، اچھی طرح سے واقف ہے، اور وہ اس چیز کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ شیعہ جو قوم ہے، شیعہ قوم ہے، یہ اگر پاکستان میں انفلوئنشل ہوں، میڈیا میں، پالیٹکس میں، فوج میں، تعلیم میں، تو پاکستانی حکومت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ شیعہ قوم اگر ضعیف کمزور ہو تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیا اثرات ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، کیونکہ شیعہ قوم ایران کے کنٹرول میں ہے۔ شیعہ قوم اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنے علماء کی حماقت کی وجہ سے، شیعہ قوم نے اب پاکستانی حکومت کو یہ یقین دلایا ہے کہ جتنا ہم پاورفل ہوں گے میڈیا میں، جتنے ہم پاورفل ہوں گے ایجوکیشن میں، جتنے ہم پاورفل ہوں گے پالیٹکس میں، جتنے ہم پاورفل ہوں گے اکانومی میں، اتنا ہی یہاں پر ایرانی انفلوئنس بڑھے گا پاکستان میں، اور یہ ایران کے مفاد میں ہوگا، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت پہلے ضیاء کے زمانے سے حکومت پاکستان کی ایک پالیسی آ رہی ہے کہ شیعہ قوم کی انفلوئنس، شیعہ قوم کی پروگریس یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، شیعہ قوم کو دبایا جائے، کیونکہ آپ ایک بیرون ملک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ حقیقت یہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، لیکن یہ کڑوی حقیقت یہی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ حکومت پاکستان نے خود، فوج پاکستان نے خود ٹیررسٹ گروپس کو پروٹیکشن دیا، ان کو انکریجمنٹ دیا، ان کو فنڈنگ دیا کہ شیعوں کو قتل کرو، شیعوں کو قتل کرو، شیعوں کو مار دو، شیعوں کو دہشت میں رکھو، یہ ڈرے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی شیعہ کاز کے لیے آواز بلند کرنے کی اس کو جرأت نہ ہو۔ دیکھیں 80s کے آغاز میں مرحوم مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شیعہ قوم نے کیا کیا تھا؟ آ گیا تھا پاکستان میں، وہ دھرنا لگایا تھا نا پارلیمنٹ کے سامنے، ایوان صدر کے سامنے، ان لوگوں نے کہ بعض چیزیں ان کے مطالبات تھے، ضیاء الحق نے فوراً مان لیے تھے اس کے مطالبات۔ تو کیا آج ایسا کر سکتا ہے شیعہ قوم؟ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، شیعہ قوم ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ حکومت پاکستان کو بخوبی پتہ ہے کہ اب ان کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ڈرنے کا نام لیں گے نا ادھر سے، وہ لوگ بھی کہیں گے ہم بھی ڈرنا کریں گے، پھر شیعہ ڈر جاتے ہیں، پھر شیعہ نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ پاکستان، خمینی صاحب کا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ایک اسلامی لہر اسلامی لہر ہے، اسلامی لہر کیا وہ کہتا ہے، خود کہتے ہیں یہ بیوقوف آپ کے خطبہ، انقلابی خطبہ حوزے قوم والے، کہ خمینی صاحب کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلامی بیداری کی لہر آ گئی۔ وہ اسلامی بیداری کی لہر آ گئی، کون سی لہر آ گئی؟ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جاننے لگے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کے لیے دعا کرنے لگے ہیں۔ اسلامی لہر کیا آ گئی ہے؟ اسلامی لہر یہ آ گئی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگ ریڈیکل ہو گئے، اسلامی سیاست کے پیچھے لگ گئے، ہاں، خلافت حکومت اسلامی بنانے کے چکر میں آ گئے۔ اور یہ حکومت اسلامی بنانے کی جو تحریک ہے میرے محترم ناظرین، یہ آپ کے لوگوں کے لیے مصیبت ہے۔ پاکستان کی حکومت جتنی زیادہ اسلامی ہوگا، یعنی اس سے زیادہ حنفی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت اسلامی، جتنا زیادہ وہ اسلامی ہوگا، وہ شیعہ تو نہیں ہوگا، اسلامی ہوگا تو وہ جماعت عمریہ کے مفتیوں کی اور سعودیہ کے مفتیوں کی باتیں اس کو نافذ کرے گا۔ اسلامی جو لہر آئی وہی لہر آئی ہے، وہ لہر آئی ہے کہ جماعت عمریہ کے علماء ان کے ذہن میں یہ آ گئی کہ خمینی انقلاب کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ شیعوں کے ضرر میں ہے، اور بھائی یہ شیعوں کے ضرر میں ہے۔ انقلاب ایران سے پہلے کوئی جماعت عمریہ کے علماء کو تھوکتا بھی نہیں تھا ان کو،
انقلاب ایران کے بعد یہ لوگوں نے بھی سیکھ لیا کہ بھئی یہ اگر خمینی انقلاب کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اسلام نافذ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ آپ لوگوں کے لیے مصیبت ہے. پاکستان کی حکومت جتنا سیکولر ہوگا وہ آپ کے لیے مفید ہے، جتنا مذہبی ہوگا وہ اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے مضر ہے. اور یہ جی یہ ایک تحفہ ہے خمینی صاحب کا، اسلامی لہر. دوسرا یہ ہے کہ اسلامی لہر کی وجہ سے شیعہ مخالف تنظیموں کو فنڈنگز ملے اور ان کے انکریجمنٹ ہوئے کہ شیعہ کی تکفیر کرو اور شیعوں کو قتل کرو. اسلامی لہر. اور تیسری بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خمینی صاحب اور خامنئی صاحب کے فتوے کہ جماعت عمریہ کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. ماشاءاللہ اب لے لو یہ خمینی صاحب کے سب تحفے آپ کے لیے، مرجعیت کے تحفے. پکڑ لو اور شکر کرو.